اسے حسین کہتے ہیں، جو ہر دور میں ہر دور کے یزید سے ٹکرائے. بڑا بولو گے، آخری آدمی تک بولو گے، اور اتنا بولو گے جتنا حسین چاہتا ہے. صرف یہ ڈسٹربنس ختم ہو جائے، اور اس کے بعد میں نہیں کہوں گا توجہ کرو، پھر حسین جانے اور آپ جانے. ہر دور کے یزید سے جو ٹکرا کے اپنا آپ منوائے اسے حسین کہتے. ہر دور کے یزید سے خود نہ ٹکرائے، بلکہ جو اس سے ٹکرائے وہ پاش پاش ہو جائے، کبھی خلا میں کبھی فضا میں. فضا میں یہ نہ ٹکرائے. اب ٹھیک ہے برادر، ٹھیک ہے آپ. اچھا، جو خود نہ ٹکرائے بلکہ یزید جس دور کا بھی ہو، صرف نام بدلتے ہیں، کردار وہی رہتا ہے. ابلیس ایک تھا، اگر آخری آدمی تک انہیں اٹھ کے مجھے داد اور دعا نہ دی تو وہ جانے، اس کی کنجوسی جانے اور علی جانے. ابلیس ایک تھا، اس کے لشکری اب تک ہیں. یزید ایک تھا، سپاہ اب تک ہے. یہ تو غلط. یزید ایک تھا، اور اسی سے سیکھ لینا چاہیے کہ وہ بھی مر گیا، تیرا بڑا بھی مر گیا. حسین سے ٹکراتے ہو، اس کی قبر کا نشان نہیں، کہیں نہیں ہے. یزید کی قبر کا کوئی نشان نہیں، کہیں کوئی نشان نہیں. اگر حسین اپنے دشمن کی قبر کا نشان رہنے دے یا اس کا چہرہ پہچاننے کی نوبت آنے دے، ذرا جاگتے آؤ، ذرا جاگتے آؤ، تو حسین کیوں ہوا؟ حسین تو کہتے ہی اسے ہے، اس لیے کہ ابو تراب کا بیٹا ہے، تراب اس کی جاگیر، آسمان اس کے نانا کی جاگیر. دشمن حسین کا ہو، تراب پناہ دے، ابو تراب کی گناہگار، آسمان پناہ دے اس کے نانا کا مجرم. حسین کا دشمن تو فضاؤں میں جہنم کی آگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنا رزق بناتی ہے. حیدری ایک دفعہ، ہاں ماشاءاللہ، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی. جہاں جہاں بیٹھے ہو، اگر میری ربائی خالی چلی گئی تو مجھے قبر تک دکھ ہوگا. ربائی سمجھ میں آئے تو نوجوانوں میں سمجھ رہا ہوں جتنے جذبات سے سن رہے ہو، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی جو اس دور میں قبلہ بھاری فیس لے کے یزید کی وکالت کر رہے ہیں. ان سے کہہ رہا ہوں، آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، جو سمجھتا ہے میری طرف سے ہے وہ بولے، جو نہیں بولے گا چاہے مشہدی میرا بھائی ہو. بسم اللہ. بھائی نے بچ چڑھا کے تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ نہ یوں نہیں، ایک ایک آدمی کو سمجھا کے، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ نہیں پڑھی آج تک یہ ربائی یہاں، قسم حسین کی نہیں پڑھی. تازہ ربائی سنا رہا ہوں، اور نوجوانوں نے ربائیاں سنائی ہیں اس لیے انسپائر ہوا ہوں تو سنا رہا ہوں. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ اتنے علم میرے سامنے،
انہیں گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اگر دل میں حسین کی مودت ہے تو اٹھ کے اگر داد نہ دے، میں نے بھیک کوئی نہیں مانگی، مگر آئے کوئی داد نہیں دینی۔ تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی؟ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ کس سے؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ ذرا جاگتے ہیں اگر کھڑے ہو کے میں نے داد اور دعا نہ لی تو میں نے بھیک کوئی نہیں مانگی۔ تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی؟ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ مصرع پھر پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی؟ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی؟ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ آخری آدمی تک جن کی رگوں میں حسین کی مودت بولتی ہے، خون کئی دفعہ قبلہ، جن کی رگوں میں مودت ہے حسین کی، دونوں ہاتھ بلند کر کے پتہ چلے کہ حسینی بیٹھے ہیں۔ حیدری، تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی؟ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ۔ اگر تل گئے ہو تو ربائی پھر نہیں سناتا ہوں۔ یہ جو مختصر ماشاءاللہ ہوتی ہے نا، ایسا لگتا ہے باقی مجمع انا للہ کہہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ سارے کہا کرو۔ پڑھو دوسری ربائی۔ بسم اللہ مرحبا۔ ذرا احتیاط سے کام لے، ذرا احتیاط سے کام لے۔ واہ واہ سید مرحبا۔ بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے حشرات الارض، جاگو جاگو جاگو، بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے حشرات الارض کو کیا معلوم حسین کون ہے؟ ہاں کی بلا انہیں کیا معلوم حسین کون ہے؟ ذرا احتیاط سے کام لے۔ بڑا بل بنا رہا ہے آج کل کہ رسالت کی توہین کی سزا موت ہے۔ ہم جو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ رسالت کی توہین کرنے والے یہ ہیں، یار جاگو کیا ہے؟ میں راول پنڈی میں کھڑا ہوں، نئی روشنی کے سکول میں نہیں کھڑا، میرے ساتھ ساتھ بولتے آؤ۔ ہم جو 1400 سال سے چیخ رہے ہیں کہ رسالت کی توہین کرنے والے یہ ہیں، انہیں پکڑو، کہاں ہیں؟ وہاں شناختی کارڈ دکھا دیتے ہو کہ یہ میرا یہ لگتا ہے، یہ میرا یہ لگتا ہے، اور بل بناتے ہو کہ رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت۔ ہم بھی کہتے ہیں سزا موت، لیکن پہلے تعین تو کر لو کہ رسالت کا مقام کیا ہے۔ سمیع الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پہلے تعین تو کرو۔ اچھا نعرہ تو چڑھاؤ، حیدری بامبن پوری قوم کی آواز ہے، جاگتے ہو ہاں، اچھا نعرہ چڑھاؤ، حیدری۔ پہلے تعین تو کر لو رسالت کا مقام کیا ہے تمہارے نزدیک، اور توہین کون کرتا ہے؟ تم تو آپس میں متفق نہیں ہو سکے۔
ایک کہتا ہے نور ہے، دوسرا کہتا ہے بشر ہے. جو کہتا ہے بشر ہے وہ کہتا ہے نور کرنے کہنے والا توہین کر رہا ہے، جو کہتا ہے نور ہے وہ کہتا ہے بشر کہنے والا توہین کر رہا ہے. اور 1400 سال گزرنے پر بھی رسالت اتنی سمجھ میں آئی تمہارے، 1400 سال گزرنے پر بھی رسالت اتنی سمجھ میں آئی، 1400 سال بعد بھی تم رسالت کو اتنا سمجھے ہو، 1400 سال بعد بھی تم رسالت کو اتنا سمجھے ہو کہ آج بھی روزانہ ٹیلی ویژن پر مغرب کی اذان کے بعد دعا مانگتے ہو کہ اے اللہ پہنچا اپنے رسول کو اس مقام محمود پر، اے اللہ پہنچا اپنے رسول کو اس مقام محمود پر، اے اللہ پہنچا اپنے رسول کو اس مقام محمود پر جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا. شرم کر، تیرا رسول 1400 سال بعد بھی ابھی مقام محمود پہ نہیں پہنچا. تیرا رسول 1400 سال بعد بھی تیری دعا کا محتاج ہے. تیرا رسول 1400 سال بعد بھی تیرا وعدہ یاد دلانے کا محتاج ہے. تیرا رسول 1400 سال بعد بھی مقام محمود پہ نہیں پہنچا. اور میرا رسول 1400 سال پہلے اس کی چوٹی بھی مقام محمود سے ہو کے واپس. سلامت رہو سرکار. دل کی رگوں میں مودت ہے. نعرہ تکبیر. قوم کی ذمہ وار ہستی اچا بلند آواز کرو، بلند خطبہ پڑھو تاکہ پتہ لگ جائے مجلس کثرت سجاد چون شروع ہوئی ہے، ختم نہیں. نعرہ تکبیر. ایک کھڑا اور اچا کرو. نعرہ رسالت. تمام ملائی مل کے بولو نعرہ حیدری. حسینیت 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 جلیدیت جلیدیت. اتنی اونچی پڑھو صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. بسم اللہ سید. یاد رکھو جب تک حسین کو نہیں سمجھو گے رسول سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم مجلس اس لیے کرتے ہیں حسین سمجھائیں، رسول سمجھائیں. ہم ذکر کرتے ہیں حسین کا، تذکرہ کرتے ہیں رسول کا، مزاج بتاتے ہیں حسین کا، معراج بتاتے ہیں رسول کی، گفتار بتاتے ہیں حسین کی، کردار بتاتے ہیں رسول کا، بیان بتاتے ہیں حسین کا، زبان بتاتے ہیں رسول کی، شخصیت بتاتے ہیں حسین کی، شریعت بتاتے ہیں رسول کی. ہم رسول سمجھاتے ہیں. اور آج بھی اگر مل کے کہہ دو کہ رسول سمجھ میں آ گیا، ہمارے ساتھ آ جاؤ. تمہاری سمجھ میں رسول آ ہی نہیں سکتا کہ بلا بدھ کے دن جمعہ نمازیں پڑھانے والوں کو کیا معلوم رسول کون ہے. جاگتے ہو میرے ساتھ. بدھ کے دن جمعہ نمازیں پڑھانے والوں کو کیا معلوم رسول کون ہے. اونٹ اور اونٹنی میں جو تمیز نہ کر سکیں انہیں کیا معلوم رسول کون ہے. جہاں تو 3 دن کا علی کعبے میں پیدا ہوا، رسول آئے 3 دن کا علی، 3 دن کا بچہ. ماں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ 3 دن گزر گئے، نہ آنکھ کھولتا ہے نہ دودھ پیتا ہے. رسول نے اٹھایا، یا علی آنکھیں تو کھول. علی نے آنکھیں کھولی، سلام کیا. 3 دن ہو گئے آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ پنڈی میں اگر میرا یہ فکر ضائع ہو گیا مجھے قبر تک دکھ رہے گا. کیوں نہیں آنکھیں کھولتا؟ 3 دن ہو گئے. علی کہتا مولا بات یہ ہے کہ کعبے میں رکھے ہوئے ہیں بت، میں آنکھیں کھولتا غصہ آ جاتا. اور یوں بھی ماں کے سامنے آنکھ اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں. جاگتا. ماں کے سامنے آنکھ اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں. اب میں قیامت تک دعویٰ کر سکتا ہوں میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے دنیا میں آنکھ کھولی، رسول کا چہرہ دیکھا. یا علی دودھ کیوں نہیں پیتا؟ مولا کمال ہے، گواہ آپ کا بنوں، دودھ ماں کا پیوں. دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا. گواہ کا ہرجہ خرچہ جو ہوتا ہے وہ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے.
گواہ آپ کا بن کر آیا، خوراک یا کھانا کھاؤں اپنے گھر سے، رسول نے زبان دی، علی نے چوسی، خدا کرے مغربین کی نماز میں تمہاری دعا کا حقدار بن سکوں اس فکرے سے زبان چوس کے 3 دن کے علی نے دیکھا رسول کو، آہستہ سے مسکرا کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یاد رکھنا آپ نے زبان دی ہے۔ نعرہ حیدری، آپ نے زبان دی۔ 5 دن کا علی کیا کہنے سید، جھولے میں سویا ہوا، واہ 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 واہ، 5 دن کا علی بسم اللہ، جھولے میں سویا ہوا، آ گیا اجدر، شاہ صاحب سانپ بھی نہیں، بسم اللہ، اژدہا بھی نہیں، واہ واہ اجدر، واہ واہ سانپ کا جد امجد، سب سے بڑا، اگر لفظ تو نے سن لیا تو حسین جانتا ہے رات کو جب یاد آئے گا مودت علی کی مستی میں، تو اگر جھوم نہ جائے، میں نے بھیک کوئی نہیں مانگی، اور سمجھ میں آئے تو دعا دینا۔ علی سویا ہوا، 5 دن کا علی، جی بسم اللہ، 5 دن کا علی بسم اللہ، جھولے میں سویا ہوا، ماں موجود نہیں، اجدر آیا، علی نے دیکھا اجدر کو جو انگوٹھا چوس رہا تھا علی، 5 دن کا علی، اسی سے 2 ٹکڑے کیا اجدر کو، جھولے میں کہا خبردار، میری ماں کا جھولا ہے، تیری باپ کا غار نہیں۔ پتہ نہیں کیا سنتے ہو یار، ہائے 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 ہائے، اب نعرہ سناؤ، میرا حق بنتا ہے۔ واہ جی واہ، یہ میری ماں کا جھولا ہے، ادب کر، غار نہیں، آخری آدمی تک نظر 6 دن کا علی ہوا، توجہ میری جانب قبلہ، 6 دن کا علی ہوا، جیو جیو، ماں کی آغوش میں سو رہا ہے، مرحبا، ابو جہل آیا۔ ہاں جی واہ، واہ بھائی واہ، کیوں آیا ابو جہل؟ کیوں آیا ابو جہل؟ تو خاندانی جہل سے بدائی لینے آیا ہے، بدائی، کہنے لگا سرما ڈالنے آیا ہوں۔ بدائی لینے آیا نا، یہ کہا نا میں نے، توجہ، سرما ڈالنے آیا ہوں، کسے؟ اس بچے کی آنکھوں میں، فاطمہ بنت اسد کہتی ہے عین اللہ میں، عین اللہ میں، کہتے ہیں بچہ ماں کی زبان سمجھتا ہے، ماں سے زیادہ بچے کی زبان کوئی نہیں سمجھتا۔ ماں نے بچے کو دیکھا، بچے نے ماں کو دیکھا۔ میں پرسوں جا رہا ہوں ہندوستان، جو کچھ وہاں پڑھوں گا یہاں سنا رہا ہوں، تم تصدیق کرتے جاؤ تاکہ وہاں سناؤ۔ لکھنؤ میں 5 دن کے علی نے قبلہ ماں کی آغوش میں بسم اللہ، ماں سے اجازت لے کے ابو جہل کو ہاتھ دکھایا، ابو جہل کو، ابو ایک طرف ہوا، سلامت، اچھا اچھا نعرہ چلا حیدری، ابو ایک طرف ہوا، جہل ایک طرف ہوا، واپس آیا، ابو لہب مل گیا، کہتا ہے منہ پہ سوزش کیسی ہے؟ کہتا ہے وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ابو طالب کے گھر میں۔ کہاں؟ اس نے ہاتھ دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، کہا بچے نے؟ تیرا منہ سوج گیا؟ ابو جہل کہتا ہے مجھے کعبے میں رکھے ہوئے 360 خود ساختہ خداؤں کی بے ساختہ قسم، یار تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، خود ساختہ خداؤں کی بے ساختہ قسم، یہ ہاتھ کسی بچے کا نہیں۔ 10 سال کا علی ہوا راجہ صاحب، سرداران عرب اکٹھے ہیں، 10 سال کا علی، شبلی نعمانی لکھتا ہے 10 سال کا علی۔ رسول نے کہا ہے کوئی جو میری نبوت کی گواہی دے؟
سارے چپ. کہا 10 دن تم نے نمک کھایا ہے کوئی جو گواہی دے توحید کی اور میری نبوت کی؟ سرداران عرب کہتے ہیں انعام کیا دے گا؟ حضور کہتے ہیں ولی بناؤں گا، وسیع بناؤں گا، وزیر بناؤں گا. چپ رہے. 6 دفعہ کہا ہے کوئی جو میری نبوت کی اور اللہ کی توحید کی گواہی دے؟ شبلی نعمانی کہتا ہے 10 سال کا ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہوا، پتلی پتلی ٹانگیں، یہ لفظ ہے شبلی کے، کھیل کود کی مٹی پاؤں پہ لگی ہوئی، گھنگریالے بال، سرخ آنکھیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کڑکتی ہوئی آواز میں کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. دیکھتا ہوں کون جاگ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور شرم کر مسلمان، آج تو جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ تو 10 سال کے علی نے دیا تھا. ابھی نہیں، ابھی نہیں. جب رگوں میں مودت بولے گی زبان پہ علی آئے گا. پوری دنیا اسلام جو کلمہ اس وقت پڑھ رہی ہے وہ تو پڑھا تھا 10 سال کے علی نے. جو کلمہ علی نے پڑھا تھا وہ تو پڑھ رہا ہے. اس کے بعد رسول نے پڑھا، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. جو علی نے پڑھا تھا تو پڑھتا ہے، چونکہ علی کا دیا ہوا کلمہ تو پڑھتا ہے. ہم قیامت تک تجھے کافر نہیں کہیں گے. اپنا ضمیر دیکھ، رسول والا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں. ذرا احتیاط سے کام لے، نہ زبان دراز ہو اس قدر. تھک گئے ہو؟ مجلس میں نے پڑھنی ہے تقریباً 12 بجے رات تک. جسے گھر جانا ہو، تھکا ہوا ہو، بس پہ چڑھنا ہو، واپس پہنچنا ہو، کوئی کام یاد آیا ہوا ہو، بے شک چلا جائے. مجھے 5 12 14 مومن کافی ہیں. ذرا احتیاط سے کام لے، نہ زبان دراز ہو اس قدر. ذرا احتیاط سے کام لے، نہ زبان دراز ہو اس قدر کہ حسینیت سے الجھ سکے. ابھی تجھ میں اتنا تو دم نہیں. ذرا احتیاط سے کام لے. اچھا جیسے تم سن رہے ہو ویسے پڑھوں؟ ذرا احتیاط سے کام لے. مجھے حکیم نے تو نہیں بتایا میں پورا جگر صرف کروں. ذرا احتیاط سے کام لے، ذرا احتیاط سے کام لے، نہ زبان دراز ہو اس قدر کہ حسینیت سے الجھ سکے. ابھی تجھ میں اتنا تو دم نہیں، ابھی تجھ میں اتنا تو دم نہیں، ابھی تجھ میں اتنا تو دم نہیں. ہے عروج دین کا امی یہی ہے، نشان فتح مبین یہی ہے. عروج دین کا امی یہی ہے، نشان فتح مبین یہی. اسے چشم بد سے نہ دیکھنا، یہ علم ہے تیرا قلم نہیں. اب نعرہ حیدری. اسے چشم بد سے نہ دیکھنا، یہ علم ہے تیرا قلم نہیں، تیرا، یہ علم ہے تیرا قلم نہیں. توجہ ہے بھائی، پڑھو قبلہ. بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. مرحبا. یا علی تیرے مومن چپ ہوتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. مولا سے کہہ رہا ہوں بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، زمین تو کچھ بھی نہیں. پھر پڑھتا ہوں بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں. بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں. ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں. ولائے آل سے خالی ہو دین، دین دین
دی تو کچھ بھی نہیں. نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد. حسین ہے تو یہ سب ہے, نہیں تو کچھ بھی نہیں. آسمانی نعرہ, آسمانی نعرہ. نہیں بیٹے, یہ بچے کی آواز تھی, یہ سڑک تک گئی ہوگی, تمہاری آواز لنگر تک نہیں گئی. پھر لگوا نعرہ میرے بیٹے, اس کی آواز بھی سنو, اپنی آواز بھی دیکھو. تم نے اتنا بلند نام علی لیا ہے, میرا جی چاہتا ہے میں کڑی الجوان علی کا بیر العالم کے کنویں میں 55,000 جنات سے تمہیں جنگ سناؤں. شادی توجہ ہے, میرے سامنے بیٹھ. غلط پڑھوں حسین شفاعت نہ کرے, صحیح پڑھوں میرے ساتھ چلو. یہ سمجھتے ہیں علی صرف انسانوں سے لڑتا رہا اسلام کے لیے. ریاض القدس جلد 2 صفحہ 252 حذیفہ یمانی روایت کرتا ہے قبلہ جنات سے علی کا لڑنا. میں نے آج تک سنایا نہیں, آج سنا رہا ہوں اس لیے کہ مجلس میرے معیار کی. جنہیں جنات سے ڈر لگتا ہو چلے جائے. جن جن کو جن جن کو جن جن کو جن سے ڈر لگتا ہو وہ بے شک چلے جائیں. ورنہ آج میں علی کا جنات سے قبلہ وہ مجادلہ سنا رہا ہوں جس کا لطف آئے گا آپ کو. اور اس کے بعد حیدری. ہاں جی, 1,24,000 انبیاء کی لامحدود سلطنت کا آخری تاجدار, نظام شمسی کے فاتح اعظم کے ہمراہ جنگ سکاسک کو فتح کر کے اپنے مظفر و منصور لشکر سمیت وادی کثیب ارزق میں خیمہ زن ہوا. راجہ صاحب توجہ, مدرسہ میرے گھر کی. میں نے پہلے کہا جنات سے ڈرنے والے چلے جائیں, جنہیں علم کا آسرا ہے بیٹھے رہے. میں آپ کو جنگ دکھاتا ہوں, سناتا نہیں. اگر نظر نہ آئے علی کی جنگ تو میں نے بھیک کوئی نہیں مانگی, اور نظر آئے اور تو نعرہ دھمال ڈال کے نہ ڈالے تو لطف کیا آیا. وادی کثیب ارزق میں سرکار ختم مرتبت نظام شمسی کے فاتح اعظم, اولیاء کے قائد اعظم, امیر المومنین, امام المتقین علی کے ہمراہ اپنے فاتح لشکر سمیت وادی کثیب ارزق میں نصف النہار کی ساعت اول میں رسول پہنچا. وادی کثیب ارزق حد نظر تک صحرائے لک و دک, نہ ہوا کا اشارہ, کوئی بات نہیں دیکھو میری طرف, نہ ہوا کا اشارہ. میں نے پہلے کہا تھا جنات کی جنگ ہے. سارے حاضر بیٹھے ہیں, اچھا نعرہ سنا حیدر. اشرف المخلوقات جڑے ہو بیٹھے ہو حیدری. اس دور میں علی جنات سے لڑتا تھا, اس دور میں علی جنات سے لڑتا تھا. اس دور میں شیعوں کو پالا پڑ گیا ہے ایسے ایسے جنات کی اولاد سے. بابا دیکھیں میری طرف, کوئی نہیں اوپر پہنچ گیا انتظامیہ کا آدمی, آپ دیکھیں میری طرف. خیر بچے ہوتے ہیں نا تو کوئی اینٹ گرد پڑی ہوگی. نعرہ حیدری,
اب دیکھو میری طرف، صحرائے لکودہ قبلہ، دوپہر کا وقت، دیکھو میری طرف، ہنسنا نہیں چاہیے، دیکھو میری طرف، مجلس ہے، اور جس کی رگوں میں علی کی مودت جوش مارے آج یقیناً کچھ مانگ لے، کیونکہ میرا ایمان ہے اس مجلس میں، میں پتہ نہیں 10 سال سے پڑھ رہا ہوں یا 12 سال سے، جو کوئی منت مانتا ہے پوری ہوتی ہے، اس لیے مقبول ترین مجلس ہے، اور تقریباً رات کے 8-10 بج رہے ہیں، اور 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا صرف رباعیاں سناتے ہوئے، اور مجلس میں اب شروع کر رہا ہوں۔ صحرائے لکودہ قبلہ، وادی کثیب ارزق، ذرے اوڑ اوڑ کے سواریوں کی بینائی چھین رہے، پانی ہوا ہو گیا، ہوا آگ بن گئی، مرحبا مرحبا، اونٹ ایک پاؤں اٹھاتے ہیں، ایک پاؤں رکھتے ہیں، صحابہ کے زبانیں تالو سے لگ گئی، دوڑ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پانی پلا۔ حضور کہتے ہیں یہ کون سی وادی ہے؟ ابو العاص کہتے ہیں یہ وادی کثیب ارزق ہے۔ سرکار کہتے ہیں جو پانی کا سراغ بتائے گا، ساقی کوثر میرے ساتھ ہے، اس سے ہاتھ ملا کے کوثر کا وعدہ کروں گا، جانتے ہو میرے ساتھ ساتھ، تو نہ جان سکے میرا ذمہ کوئی نہیں۔ ابو العاص کھڑا ہوا، دیکھ کے کہتے ہیں مولا 3 کوس پہ یعنی 9 میل پہ ایک کنواں ہے، آب سرد و شیریں کا، لیکن اس پہ جنات قابض ہیں، دیو قابض ہیں، اللہ جانے کب سے قابض ہیں، پانی اتنا ٹھنڈا ہے پورے عرب میں نہیں، اتنا میٹھا ہے کوثر یاد آ جاتا ہے، جنات کا قبضہ ہے۔ آج سے بہت پہلے تائے یمانی 50,000 کا لشکر لے کے اس کنویں کو فتح کرنے آیا تھا، انہوں نے ایک لمحے میں اس کی ہڈیاں چکنا چور کر کے اسی صحرا کا رزق بنا دیا تھا۔ اس کے بعد بربا میں فارس 1 لاکھ کا لشکر لے کے آیا، انہوں نے چشم زدن میں اس 1 لاکھ کے خون سے جشن غسل صحت منایا۔ اس کے بعد سعد بن برزق 60,000 کا لشکر لے کے آیا، انہوں نے اپنی سانسوں کے شعلے سے اسے اپنا رزق بنایا۔ نہ آدم ذات کو جانتے ہیں، نہ شریعت کے قائل ہیں، نہ تہذیب سے آشنا ہیں، پانی ان کے قبضے میں ہے۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں ہے کوئی جو پانی لے آئے؟ آواز آئی مولا کون جائے؟ سرکار کہتے ہیں تو جا، جاگتا تو جا۔ ابو العاص کہتا ہے میں جاؤں، میں جاؤں؟ سرکار کہتے ہیں میں نبی ہو کے حکم دیتا ہوں جا۔ سرکار اکیلا جاؤں؟ حضور کہتے ہیں اپنے جیسے جتنے چاہے لے جا۔ جاگو جاگو جاگو، اپنے جیسے جتنے چاہے لے جا۔ 13 صحابی ساتھ گئے، ریاض القدس میں سے پڑھ رہا ہوں قبلہ، 13 صحابی ساتھ ہیں، کنویں کے قریب گئے، کہتے ہیں کہ یا معشر الجن ہمیں پانی دو۔ شعلہ بلند ہوا، آسمان قامت، جن کنویں سے نکلا، دیکھ کے کہتا ہے خدایا ہے تقدیر لائی ہے یا بچپن میں ماں نے بد دعا دی تھی؟ نہیں سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ یا بچپن میں ماں نے بد دعا تھی؟ کہتا ہے نہیں پانی لینے آیا ہوں۔ کہتا ہے تو آدم زاد ہے، عرصہ ہوا، تائے یمانی آیا ہم نے اسے ختم کیا، بربا میں فارس آیا ختم کیا، سعد بن برزق آیا ختم کیا، ان کے لشکروں کا نشان کوئی نہیں۔ یہ جو کوئلے دیکھ رہے ہو یہ کوئلے نہیں، جلے ہوئے وہی انسان ہے۔ واپس چلا جا، پانی نہیں ملتا۔ یہ آگے بڑھا، شعلہ برآمد ہوا، بھیگی ہوئی چڑیا کی طرح، اسے اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ 7 صحابی شہید ہوئے، 6 واپس آئے، واپس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ واپس چلتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں پانی، دیکھ کے کہتے ہیں پیاس ہے ہی نہیں۔ پیاس ہے ہی نہیں، سلامت رہو۔ پیاس لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ پیاس ہے ہی نہیں۔ رسول کہتے ہیں ابھی تو کہتے تھے پیاسے ہو، کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری قسم نہ اس وقت ہے، گھر پہنچ جائیں، پہنچنے کے بھی 1 گھنٹہ بعد تک اگر پانی مانگ جائیں تیرے مجرم، کوئی پیاس نہیں۔ سرکار کہتے ہیں میں ادھر سے جاؤں گا، کہتے ہیں ضرور جانا ہے، ادھر سے چلے چلتے۔ حضور کہتے ہیں کیا ہوئے؟ کہنے لگے شہید ہو گئے۔ سرکار کہتے ہیں اب میں آ گیا ہوں،
پانی لے کے جاؤں گا. آئنا آئنا علی ابن ابی طالب. علی کہاں ہے؟ ازل سے ابد تک توحید اور نبوت کی افواج قاہرہ کا چیف آف دی آرمی سٹاف، سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی انگڑائی لی، کمر بند ٹوٹ گیا. آواز ہے یا رسول اللہ حکم کر، آواز ہے یا علی پانی لے کے آ، آواز ہے مولا کنواں چل کے آئے، پانی تیرے قدموں میں پہنچے یا جنات ایک ایک کے گھر پہنچائیں. جاگ رہے ہو؟ نا 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 نا، نعرہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑی نفیس گردن ہے. ابھی نعرہ نا چل کے آئے، پانی تیرے قدم میں پہنچے یا جنات قیامت تک گھر پہنچائے. آواز آئی پانی لے آ. سرکار کہتے ہیں سلام، جا رہا ہوں. یا علی تیاری نہیں کرنی؟ آواز آئی مولا تیار تو کرا. پیغمبر کے خیمے میں آئے، ہاشم کا خود علی کے سر پہ رکھا، عبد المطلب کی زرہ پہنائی، ابو طالب کا کمر بند باندھا، عبداللہ کے نالین پہنائے، اپنا علم دیا، ذوالفقار کے قبضے پہ علی نے ہاتھ رکھا. ادھر سے علی چلا، ریت کے جس جس ذرے پہ علی نے قدم رکھا وہ در نجف بنتا گیا. نعرہ حیدری، سلامت ہو قبلہ، در نجف بنتا گیا قبلہ. علی جانے لگا، رسول کہتا ہے یا علی. جی مولا. ساتھ کسی کو نہیں لے جائے گا؟ بسم اللہ جی بسم اللہ. آواز آئی میں علی ہوں. جھولے میں اجدر کو چیرا اکیلا، ابو جہل کو ہاتھ دکھایا اکیلا، تیرا کلمہ پڑھا اکیلے. جنات ہے نا. میں جا رہا ہوں. 350 سال کی عمر کا صحابی رسول سلمان کہتا ہے میں ساتھ چلوں گا. سارے مل کے کہتے ہیں بزرگ ہے، 350 سال کی عمر ہے، نون کی طرح کمر ہے، تو کہاں جائے گا؟ دیکھ کے کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں، علی کے ساتھ جانا، علی کے ساتھ جانا، علی کے ساتھ جانا، علی کی جنگ کا عینی شاہد بننا. قیامت تک جنات علی کا تو ویسے ہی غلام ہے. میری اولاد کو جہاں جہاں ملیں گے کہیں گے علی فتح کر کے آیا تھا، یہ عینی شاہد کی اولاد ہے. جاگتا اب جن کی رگوں میں علی کی مودت ہے. شاہ جی سمجھتا علی چلا. لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ سلمان ساتھ ہے. راستے میں سلمان کہتا ہے یا علی جنات ہیں. علی کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے مولا انہیں عرب کے کفار نہ سمجھنا، یہ جنات ہیں. علی کہتا ہے میرے ساتھ ساتھ آ. کنویں کے قریب جا کے علی کہتا ہے یا معاشر الجن، یا معاشر الجن، ابو طالب کا بیٹا آیا ہے. جن سامنے آیا، کہتا ہے تو کون ہے؟ تیری پیشانی سے پھوٹتی ہوئی روشنی بتاتی ہے. بہت ہی سخی خاندان کا نوجوان ہے. زندگی میں پہلی بار آدم سے نفرت کرنے والوں کو، اولاد آدم سے نفرت کرنے والوں کو تیری جوانی پہ پیار آ رہا ہے. تو ان میں سے ہے جو پانی لینے آئے تھے؟ کہا میں ان میں سے نہیں، جس نے پانی منگوایا ہے وہ اور میں ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. دیکھتے آؤ نہ، ابھی نہیں، ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. کہا پانی ہم نہیں دیا کرتے. سلمان کہتا ہے مولا نہ جوان دیکھتا ہے، نہ میدان دیکھتا ہے، نہ وقت دیکھتا ہے. یہ اولاد آدم نہیں، جنات ہیں. آگ کھاتے ہیں، آگ اگلتے ہیں، آگ پیتے ہیں، کنویں میں رہتے ہیں، تہذیب نہ آشنا ہے، شریعت جانتے نہیں، کلمہ پڑھا نہیں. ان سے خام خواہ لڑائی لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ علی کہتے ہیں سلمان ایک طرف کھڑا رہے، زندگی میں پہلی بار سوال جواب کا مزہ آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ علی کہتا ہے میں پانی مانگتا ہوں، تم نام پوچھتے ہو.
आवाज आई, फिर भी बता तो सही तेरा नाम क्या है? अबू तालिब का बेटा कहता है मुझे अर्श पे मुईन कहते हैं। वाह वाह वाह। ना ऐसे नहीं, मुझे अर्श पे मुईन कहते हैं, जन्नत में अमीन कहते हैं, हूरुल ईन की लुगत में मुझे असब कहते हैं, सुरियान में शरूहील कहते हैं, इब्रान में कयातीस कहते हैं, तौरात में एलिया मेरा लकब है, जबूर में अबी कहते हैं, कुरान मुझे अली कहता है। कोई काम है? जाग रहे हो या नहीं? अब ना एक जुबान जैसे मोहसिन साहब पढ़ रहे हैं, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे हैदरी, जरा जोर से बोलो। काफी मजमे ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। मिलके 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 काबे का गौहर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन पुकारे, जब्बूर पुकारे, अंजील पुकारे, फिर तुम भी बोलो, शाबाज पुकारे, तुम मस्त कलंदर, जरा जोर से बोलो, जरा मिलके बोलो। सारे मोहसिन की सदा है, कुरान पुकारे, अली अली फिर तुम भी बोलो, अली अली जरा प्यार से बोलो, अली अली जरा ऊंचा बोलो, अली अली कुरान पुकारे, शाबाज कलंदर, फिर तुम भी बोलो, ऊंचा बोल के दिल खोल के F60 नारा हैदरी। अली कहता है मुझे अर्श पे मुईन कहते हैं, यानी तेरे क्या कहने, जन्नत में अमीन कहते हैं, हूरुल ईन की लुगत में मुझे असब कहते हैं, सुरियान में शरूहील, इब्रान में कयातीस, तौरात में एलिया, जबूर में अबी, कुरान में अली, आसमान पे शमसाइल, जमीन पे हमजाइल, लौह पे कंसूम, कलम में मंसूम, हिंद में कबकर, अरमन में फरीक, रोम में बतरीस, फारिस में बजीर, तुर्क में तजीर, फलस्तीन में यूशा, फलस्तीन में यूशा। अली कहता है जिन्नात मुझे मुदम्मिर कहते हैं, मुशरिकीन के लिए मौत अहमर हूं, बाबा मुझे जहीर कहता है, माँ हैदर कहती है। नारे हैदरी, माँ हैदर कहती है। राजा साहब अगर मैं पूरी ये जंग पढ़ूं कम से कम 4 घंटे लगते हैं, लेकिन सुना रहा हूं और जतरियात पढ़ूंगा उससे आगे 3-4 सितंबर को इंशाल्लाह, 4 सितंबर को फिर तरलाई में है मेरा ख्याल है, 18 सितंबर का है फिर तरलाई। अच्छा 4 भी है, 4 भी है, ढोकली अकबर 1200, ढोकली अकबर परसों इंशाल्लाह, जहाज खत्म करूंगा वहां ढोकली अकबर में शुरू करूंगा। बिस्मिल्लाह। सलमान को देखा, सलमान कांप रहा है, जन आगे बढ़ा, अली ने मुद्दत की प्यासी तलवार के कब्जे पे हाथ रखा, अल्लाह अकबर किया, 2 शोले हुए, जमीन में दफन हुए। दूसरा आया जब 6 जिन्नात अली ने कत्ल किए, अंदर से कोई नहीं निकला। अली कहता सलमान रस्सी के साथ डोल बांध, रस्सी के साथ सलमान डोल भी बांध रहा है, खुद भी डोल रहा है। जाग रहे हो या नहीं? जाग रहे हो या नहीं? खुद भी डोल रहा है। सलमान ने रस्सी के साथ डोल बांधा, अली ने रस्सी डाली, डोल डाला, पानी मुझे दे दो अगर अमान चाहते हो। किबला इन्होंने शरारत की, रस्सी काट के खाली डोल वापस भेजा। तवज्जो मेरी जानिब, कायनात की कीमत का फिक्रा कह रहा हूं। दोबारा अली ने रस्सी डाली, डोल फिर काट के इन्होंने डोल वापस भेजा। चौथी दफा जब डोल खाली आया, सलमान आगे बढ़ के कहता है या अली, लातों के भूत है, बातों से कब मानते हैं। अब नारा सुना जितना अली ज़हनी तौर पे बुलंद हो सकता है। लातों के भूत है, ये मुहावरा यहीं से निकला ना किबला, लातों के भूत है, बातों से कब मानते हैं। कब मानते हैं। अली ने आसमान की तरफ देखा,
قدم بڑھایا, زمین میں زلزلہ آیا, علی نے دوسرا قدم بڑھایا, آسمان میں زلزلہ آیا, علی نے تیسرا قدم اٹھایا, تسلیس پہ قیامت ٹوٹی, علی نے چوتھا قدم بڑھایا, عیسیٰ نے علی کا طواف کرنے کے لیے چوتھا آسمان چھوڑا, علی نے پانچواں قدم بڑھایا, پنجتن کی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی, علی نے کنویں کی مڈیر پہ پہلا قدم رکھا, آدم نے سلامی دی, علی نیچے اترنا چاہا, دیکھنا میری طرف, ادھر علی نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا, شیش شیان محلس تینوں نبی نیچے اترے, دیکھ میری طرف, علی نے کنویں کی اینٹ عبور کی, ادھر کنویں کی اینٹ عبور کی, ادھر جبریل نے تیاری شروع کی, فرشتے کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے, آواز آئی استاد کو دیکھنے جا رہا ہوں, یہ میرا علی ہے یوسف نہیں. اب نعرہ سنا جیسے علی ہے, جن کی رگوں میں علی گونجتا ہے, نعرہ حیدری. یہ میرا استاد ہے, جو سارا ہے کہ نہیں آ رہا, یہ میرا علی ہے, میرا استاد ہے, جبریل نہیں. چھٹی اینٹ علی نے عبور کی, دیکھ میری طرف, ابراہیم کا پیغام آیا, میں نے آگ میں پھول کھلائے تھے, تو میری اولاد میں سے ہے, اگر چاہے توجہ, چاہے تو ورد بتاؤں. بسم اللہ بسم اللہ. علی السلام کا جواب دے کے کہتے ہیں جو پیغام لے کے آیا تھا, ابراہیم سے کہنا یہ کنواں ہے منجنیک نہیں, اور یہ بھی یاد رکھ اگر پہچاننا چاہے میں نقاب اٹھاتا ہوں, جب تو آگ میں بیٹھا تھا جس نے ورد بتا کے پھول کھلائے تھے وہ کون تھا. سلامت رہو, رگوں میں علی بولتا ہے نعرہ حیدری. علی کی عزت کی قسم, جو جنونی شیعہ بیٹھے ہو, دھمال ڈالنے والے بیٹھے ہو, اگر دھمال ڈالنے کو ارادہ چاہے تو بھی حسین کا واسطہ شرم نہ کرنا, اب جو مانگتے ہوگے ملتا آئے گا. علی اندر گیا قبلہ, رسول کے پاس صحابی جمع, علی نے پہلا حملہ کیا, آواز کوئی نہیں آئی. سلمان آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یا الہی خیر ہو, کافی دیر کا گیا ہے, آواز کوئی آئی نہیں, جاؤں رسول سے بتاؤں کہ علی اللہ جانے کہاں گیا. سلمان پیچھے پلٹ رہا تھا, جب فضا میں ایک نعرہ گونجا, آواز آئی اللہ اکبر, اللہ اکبر کا نام آیا. سلمان واپس پلٹا, کنویں کی مڈیر پہ آ کے علی کو دیکھ کے کہتا ہے آج حسرت پوری کر رہا ہے. دیکھ میری طرف, اختر شاہ جی ایک جملہ کہتا ہوں, یہ علی نے ہے. نہیں یوں نہیں, میں جنگ سنا رہا ہوں, علی کا واسطہ امن کے ماحول کا نعرہ مت سناؤ مجھے, جیسے محاذ پہ کوئی فوجی نعرہ سناتا ہے ویسا سناؤ. صحابی گرد بیٹھے ہیں, سلامت رہو سلامت رہو, صحابی گرد بیٹھے ہیں, رسول کہہ رہے شاباش, بسم اللہ, سبحان اللہ, یا علی کیا کہنے. صحابی کہتے ہیں مولا کیا ہو رہا ہے. آواز آئی میری آنکھوں سے دیکھو, علی بجک وقت دو کام کر رہا ہے. حسین کا واسطہ اگر آج رات کو نیند آ گئی اس جملے کے طفیل محبت و آل محمد کی مودت نے اگر ساری رات جوش نہ مارا تو لطف کیا آیا. رسول کہتے ہیں علی دو کام کر رہا ہے. سبحان اللہ, اس لیے کہہ رہا ہوں علی دو کام کر رہا ہے, بجک وقت دو کام. راجہ صاحب صحابی کہتے ہیں مولا کون سے دو کام. آواز ہے میرا بھائی علی لڑتا بھی ہے, جنات کو قتل بھی کرتا ہے, ان کے خون سے نجس خون سے اپنی ابا بھی بچاتا ہے, اپنی ابا بھی بچاتا ہے. سلامت رہو, نعرہ حیدری. لے دیکھتے ہیں نا میری طرف, ایک بزرگ جن کھڑا ہوا, دیکھ کے کہتے تو ہے کون, تعارف تو کرا, ہمارا 10,000 جن تو نے مار دیا ہے. علی کہتے سنو سنو, میں وہی جواں ہوں کہ جس کا نام و نسب علی ہے. وہی جواں ہوں کہ جس کا نام و نسب علی ہے. نگر نگر میں نام میرا, میری شجاعت گلی گلی ہے, میرے مقابل نہ کوئی ساونت
ہے نہ کوئی مہابلی ہے کہ میری تلوار کبریا کے غضب کی آغوش میں پلی ہے. یہ جن کہتا ہے کرتا کیا ہے؟ علی کہتا ہے رضا خالق لقب ہے میرا. میں جان دے دوں کہ جان لے لوں, میں جان لے لوں کہ جان دے دوں, میں جس کو چاہوں ہلاک کر دوں, میں جس کو چاہوں امان دے دوں. اب نعرہ سنا مجھے, نعرہ حیدری. جسے چاہوں مان دے دوں. اگر تم لطف اٹھا رہے ہو, سارے اٹھا رہے ہو لطف, مشہدی پیر امان دے دوں. اگر لطف اٹھانا ہے تو ایک فکرہ پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. جب 25,000 جن علی کی تلوار کا رزق بن چکے, اب کوئی نہ بولے وہ جانے علی جانے, 25,000 جن شاجی جب علی کی تلوار کا رزق ہو گئے, ان سب میں سے جو بوڑھا جن تھا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے صرف مارنا جانتا ہے یا امان دینا بھی آتا ہے. سلامت علی, تیرے کیا کہنے علی. شاباش. مہربانی حضور, مہربانی. صرف مارنا جانتا ہے یا امان دینا بھی. قرآن اٹھا کے آیا ہے ہمیں مارنے کی. علی کہتا ہے تم کلمہ پڑھ لو, نظم بچا گیا ہوں, مرحبا. پرسوں سناؤں گا. اچھا جی, اچھا جی. یہ جن کہتا ہے کرتا کیا ہے؟ علی کہتے ہیں شکست دیتی ہے آندھیوں کو, نگاہ ہے طوفان نواز میری. ازل کے دن سے مصیبتوں میں انا رہی سرفراز میری. میں زندگی کی جبی کا جھومر, اجل ہے خودکار ساز میری. علی کہتا ہے مجھے جنگ سے نہ ڈرایا کرو, قسم خدا کی زمین میدان جنگ ہے جا نماز میری. زمین میدان جنگ ہے جا نماز میری. کہتا ہے کہاں تک لڑے گا؟ علی کہتا ہے تمہارے شعلوں میں, تمہارے جن ہے نا, آگ سے بنے ہیں نا, تمہارے شعلوں میں تم کو دفنا نہ دوں تو شیر جلی نہ کہنا. تمہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑوں نہ گر تو مجھ کو علی نہ کہنا. حیدری. آسمانی نعرہ ہے. 25,000 جن علی نے قتل کیے. مرحبا مرحبا مرحبا. باقی 35,000 کہتے کلمہ پڑھا. علی کہتا ہے بوڑھا صحابی میرا کھڑا ہے, پہلے اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤ. سارے کہتے ہیں مل کے جائیں یا اکیلا اسے بلا کے آئیں. سلمان اوپر کھڑا ہے, مولا میں پیاسا نہیں ہوں. تو نے کلمہ پڑھا. مجھے علی کی عزت کی قسم, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, اگر کسی کو زبردست, یہ جو کہتے ہیں نا فلاں آدمی کو جن کا سایہ ہے, وضو کر کے مرشد 2 رکعت نماز ہدیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب پڑھ کے اس کے دائیں کان میں یا علی 70 مرتبہ کہو, اگر جنات کی نسل نہ چھوڑ جائے اسے. نسخہ کیمیا بتائے, پھر بتائے. اگر کسی کو جنات کی شکایت ہو, اچھا 2 مرتبہ 2 رکعت, صرف 2 رکعت نماز ہدیہ امیر المومنین علی پڑھ, 2 مرتبہ نہیں 2 رکعت, اس کے دائیں کان میں 70 مرتبہ یا علی کہو. 25,000 جنات کو فنا کر کے پھر نہر کر کے وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں. علی کہتے ہیں سلمان انہیں کلمہ پڑھا.
سلمان کہتا ہے یا علی تو خود پڑھا، ان کے مزاج کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ علی نے کلمہ پڑھا، دیکھنا میری طرف، جب کلمہ پڑھا چکا سارے کہتے ہیں یا علی۔ علی کہتا ہے سردار تمہارا کون تھا؟ آواز آئی مارا گیا تیری تلوار سے۔ علی کہتا ہے اس کا بیٹا کون ہے؟ ایک جوان جن سامنے آیا، تھر تھر کانپ رہا ہے، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، علی کے ہاتھ چومے کلمہ پڑھا۔ علی کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ آواز آئی جعفر۔ علی کہتے ہیں باپ کے تخت پہ بیٹھ۔ علی نے جعفر کی دستار بندی کرائی، پیشانی چومی، کہتا ہے مولا کوئی ہدایت کرے۔ علی کہتا ہے ہدایت صرف اتنی ہے، سن 61 ہجری کی 10 محرم کو سلامت رہو۔ 10 محرم کی سن 61 ہجری ہوگی۔ ہاں 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 کہہ دو جیو عاشق حسین کے۔ کہتا مولا کوئی ہدایت کرے۔ علی رو کے کہتے ہیں اور کوئی ہدایت نہیں۔ 61 ہجری 10 محرم، دوپہر کا وقت، ایک پیاسا پانی مانگے گا، اس کی آواز کائنات میں گونجے گی۔ اگر میری مودت کا کوئی صلہ دینا ہے، میرا کلمہ پڑھانے کا کوئی صلہ دینا ہے، اسے ایک جام پانی پلانا۔ مولا کون ہوگا؟ آواز آئی اسی سے پوچھ لینا۔ مولا تیرا کچھ لگتا ہوگا؟ علی کہتا ہے میرا لگتا نہیں، میرا سب کچھ وہی ہوگا۔ 10 محرم آئی، جعفر کو بھول گیا، اس کی شادی ہے، چہرے پہ سیرا سجا کے بیٹھا ہے۔ دور کے جو 2 جن اس کے قریبی رشتہ دار جو اس کی ماں کے بھائی لگتے تھے، ان کا انتظار ہے، تخت پہ بیٹھا ہے۔ وہ 2 جن گزرے ہیں جعفر کی شادی میں شرکت کے لیے، کربلا کے میدان میں آئے، کانٹا لگا، گر پڑے۔ جب گرے ہیں آواز آئی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ ان 2 جنوں نے دیکھا کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے۔ اکبر کا بابا اکیلا بیٹھا ہے، کسی سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ آواز آئی قریب جا کے پوچھ لو۔ قریب آئے، قبضہ تلوار پہ پیشانی ہے۔ السلام علیکم ایھا المظلوم، مظلوم ہمارا سلام قبول کر۔ پیشانی اٹھا کے سفید کپڑے دیکھ کے کہتا ہے جعفر کی شادی میں جا رہے ہو؟ تو کون ہے؟ آواز ہے جلدی جاؤ، جعفر سے کہنا دعوت مجھے بھی ملی تھی، میرا اکبر مارا گیا ورنہ میں ضرور آتا۔ اکبر مارا گیا ورنہ میں ضرور آتا۔ مولا تیرے علی سالار اور علی شہریار کی زندگی دراز کرے۔ اظہر عباس تو نے زنجیر زنی کی ہے، میں آ گیا ہوں مساعد پہ قبلہ۔ آواز آئی جعفر سے میرا سلام کہنا، اسے کہنا حسین پیاسا ہے، میرے بابا نے کوئی نصیحت کی تھی۔ قریب آئے، کپڑے پھاڑے ہوئے، گریبان چاک، بالوں میں خاک۔ جعفر کہتا ہے کوئی مر گیا تھا تو نہیں آنا تھا، میری شادی میں بدشگونی کی ہے۔ دیکھ کے کہتے ہیں سیرے توڑ دے، جس نے تجھے کلمہ پڑھایا تھا اس کا بیٹا پیاسا ہے۔ تجھے علی نے کہا تھا پانی پلانا، فوراً اٹھا۔ 25,000 جنات کی فوج لے کے جب کربلا میں آیا ہے قبلہ، اس وقت حسین سجدے میں تیسری ضرب شمر چلا رہا ہے۔ سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہ مار، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ مسلمانوں کو حیان آیا لیکن جنہوں نے اس کا اثر لیا۔ سردار ہے اجازت؟ بہت بڑے مسائل سن بیٹھے ہو۔ رات ہو گئی کافی مرشد، ہر آنکھ میں آ گیا آنسو۔ بانیان مجالس نے میرے ذمے ایک مضمون لگا دی۔ شمر نے ضرب چلائی، سکینہ بچانا تو چاہتی ہوگی باپ کو۔ نوجوان ہے، میرا شاگرد ہے زیب علی زیب، مولا اس کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا کرے۔ مجھے کہتا ہے سکینہ بچانا چاہتی ہوگی،
اس سے بڑا مصائب کون سا ہو سکتا ہے؟ 17 بھائی مارے گئے، 6 بہنیں قرآن اٹھا کے کھڑی ہیں، سجاد بیمار ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کہ بلا اس سے بڑا مصائب کوئی ہو سکتا ہے؟ شمر خنجر چلاتا ہے، سکینہ قدم قریب آتی ہے، جب 11ویں ضرب شمر نے چلائی، قریب آ کے بابا کی معصوم گردن پہ، اب کوئی روئے یا نہ روئے، معصوم گردن بابا کی گردن پہ اپنی معصوم گردن رکھ کے دونوں ہاتھوں سے شمر کا خنجر پکڑ کے 3.5 سال کی معصومہ رو کے کہتی ہے، او شمر تیری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے؟ شرم کر کے نہ رو، شرم کر کے نہ رو بھائی۔ راجہ حضر عباس نے مجھے کہا کہ بلا سرکار، راجہ صاحب ساری رات ہو گئی، عرصہ ہو گیا آپ کو عزاداری کرتے، اس عزا خانے میں کا نام کیا ہے؟ میں قربان جاؤں، میری اولاد قربان ہو جائے، اس کا نام ہے قصر سجاد۔ بیمار کربلا کے نام پہ تم نے اسے قصر کہا ہے، ورنہ سجاد تو زندان کی زینت رہا۔ رات ہو گئی، میری مائیں بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہیں، اندھیرا اتنا ہے میں دیکھ نہیں سکتا، جو مجھے دیکھ رہا ہے میری ماں ہے یا بہن؟ مجھے حکم یہ ہے میرے بھائی کا، مولا اس کی زندگی دراز کرے، آج میں نے مل کے دعائیں مانگنی ہے اور مصائب میں دعائیں مانگنی ہے۔ اس نے پھر حکم دیا ہے کہ آج کی مجلس میں اس معصومہ کی شہادت سنا جو اپنے بابا کی شہادت کی عینی شاہدہ ہے۔ راجہ صاحب میں سکینہ کی شہادت سنا، شاہ جی میں معصومہ کی شہادت پڑھتا ہوں، میرے سامنے کم از کم 50 علم ہوگا، مجھے اس علم کی قسم، شہادت میں معصومہ کی آیت پڑھتا ہوں، شاید آج کے بعد پنڈی میں پھر یہ شہادت میں نہ پڑھ سکوں، کوئی دل کا مریض ہو نہ برداشت کر سکے اسے اجازت ہے کہ بلا وہ اٹھ کے چلا جائے، نہیں ہوتا برداشت۔ 3 سال 5 مہینے 5 گھنٹے کی سکینہ کجا، شمر کا تماچا کجا، نہیں برداشت کر سکتے ہم نہ، جیسے رونے کا حق ہے، اگر ویسے رو سکتے ہو تو میں شہادت سناتا ہوں۔ اور میرے نوجوانوں یاد رکھو، جو ٹیپ کر رہے ہو، ٹیپیں جانے آواز جانے، تمہیں حسین کی غربت کا واسطہ، اگر آنسو نہ آئے، اللہ جانے کس مستور کے پیچھے بیٹھی ہے اور کب سے آئی ہوئی ہے، رات سے بی بی زینب مہمان ہے تیری راجہ صاحب، آج مجلس ختم ہو، جتنے راجے بیٹھے ہوئے ہو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں حضر عباس، مظہر عباس، آپ سے قبلہ 2 رکعت نماز ہدیہ بی بی زینب کا پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے کہنا، زہرا کی بیٹی ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو شام چھوڑ کے 1 رات 1 دن مجلس میں بیٹھی رہی، ہم شرمسار ہیں، اللہ جانے تجھے پانی ملا یا نہیں، اللہ جانے تو نے کھانا کھایا یا نہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت حوصلہ جبائی۔ اگر کسی کے دل میں کوئی دعا ہے وہ رکھ لو، بسم اللہ بسم اللہ، جتنی بڑی دعا ہو قبلہ، میں سید ہو کے جس کے دل میں جتنی بڑی دعا ہو وہ رکھ لو، رو وہ ایسے، اس لیے کہ محرومت المسرت بھی ہے جناب سکینہ، ولادت سے لے کے شہادت تک اسے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی، اس کا 2 پرسہ اس لیے دو کہ ہتھ کڑیوں والے بازوؤں پہ جب سجاد اپنی بہن کا جنازہ لے کے زندان سے دوسرے زندان تک آیا تھا، سارے راستے میں مسلمان گزرتے رہے، سجاد چپ کر کے دیکھتا گیا، ایک راہی پوچھتا ہے کیوں دیکھتا ہے، آواز آئی میں اتنا غریب ہو گیا، میری بہن مر گئی، کوئی پرسہ نہیں دیتا، آؤ مل کے پرسہ دیتے، آؤ مل کے پرسہ دیتے۔ سلامت رہو قبلہ، شاہ جی آپ ذاکر ہیں،
اللہ جانے کتنی دیر جیل میں رہے، آپ کے رشتہ دار آتے رہے ہوں گے، آپ زندان میں رہے ہوں گے، مومن آتے رہے ہوں گے، رہا ہوئے ہوں گے، آپ کو لینے کوئی آیا ہوگا۔ میں اس بی بی کا جنازہ پڑھ رہا ہوں قبلہ، اس بی بی کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، اللہ جانے بھائی کو بلاتی رہی، سجاد آتا رہا، اللہ جانے آیا یا نہیں۔ دیکھ میری طرف، روتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ راجہ صاحب ہے جان، اس بی بی کا آپ سے بات سوال ہے میرا، اس بی بی کا اتنے چھوٹی عمر کی بی بی، اس کا قصور کیا تھا کہ اس کو ساتھ کوٹھی بنتا ذاکر مولا کا سوال کیا ہے، میں پوری مجلس اسی کے جواب میں پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں سکینہ کا قصور کیا تھا؟ جب شام کے دربار میں یزید کے سامنے پیش ہوئی، یزید کہتے ہیں اس بچی کے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ سپاہی کہتے ہیں شمر نے تماچے مارے ہیں۔ شمر کو بلایا، شمر کہتا ہے میں نے ایک تماچا مارا، میں نے دوسرا دور نہیں اتارا، میں نے ایک، وہ میری ماں بہنوں، شمر کہتا ہے میں نے ایک دور اتارا۔ شاہ جی، شمر کہتا ہے ایک دور اتارا۔ یزید کہتا ہے وہ کیسے؟ شمر کہتا ہے شام غریبوں کو جب خیموں میں آگ لگی، میں ایک جلتے ہوئے خیمے میں گیا، میں نے دیکھا یہ چھوٹی سی معصوم بچی، میں آگے بڑھتا تھا یہ پیچھے ہٹتی تھی، میں آگے بڑھتا تھا یہ پیچھے ہٹتی، پیچھے ہٹتے ہٹتے کنات کے قریب گئی، جلتی ہوئی کنات کے قریب بیٹھی، اس کے دور چمکے، اب دیکھ میری طرف، کوئی مر جائے یا زندہ رہے، میں مر جاؤں یا زندہ رہوں۔ شمر کہتا ہے اب دیکھ میری طرف، شمر کہتا ہے یزید ایک دور میں نے اتارا، جب بچی زمین پہ سو گئی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے تماچا نہ مار، دوسرا میں خود اتارتی ہوں۔ پتہ نہیں کیسے روتے ہو، پتہ نہیں کیسے ماتم کرتے ہو بھائی۔ میں نے پہلے کہا ہے جو دل کے مریض ہے بے شک اٹھ جائیں، مولا راجہ نثار صاحب کو شفائے کامل عطا کرے۔ روتے ہو سارے بھائی، شاہ جی اسٹیج سک دیے، مدن صاحب، مشہدی بھائی، ریاض بھائی اور شاہ چند چراغ کی اسٹیج کے سک دیے۔ سید میرے سامنے جو بیٹھے ہو ان سے میں سید ہاتھ جوڑ کے ایک لفظ کہتا ہوں، مجھے معاف رکھنا، مجھے معاف رکھنا، مجھے علی کی عزت کی قسم، یہ وہ سکینہ ہے جب بابا مارا گیا شام تک جہاں پانی ملا، زینب کہتی سکینہ پانی پی، پانی لے کے دھوپ میں چلی جاتی جہاں سجاد بیٹھتا ہوتا، اس کے زنجیروں پہ ڈال کے کہتی سجاد تیرے زنجیر تپ گئے ہیں، مجھے ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے زنجیر ٹھنڈے ہو جائیں۔ سجاد کہتا تھا مجھے سب سے زیادہ خون میری بہن کے سوالوں نے رلایا۔ کیسے؟ کہتا ہے روزانہ صبح کے وقت میری گردن میں باہیں ڈال کے پوچھتی تھی سجاد بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا رزق کی تلاش میں۔ جب شام کو وہ پرندے واپس آتے پھر سوال کرتی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا سکینہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ میری خون آلود داڑھی چوم کے کہتی سجاد سجاد ان پرندوں کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ سلامت، حوصلے سے، حوصلے سے، او میری ماں بہنوں حوصلے سے سنتے آؤ۔ جناب سکینہ کی شہادت پڑھتا میں ہوں، چونکہ حکم ہے قبلہ دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں ان آنکھوں سے، چونکہ ویڈیو ہو رہی ہے۔ رو میری ماں، اپنا مجمع ہے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ سکینہ تھی کربلا سے شام تک جہاں رونا چاہتی، زینب منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی نہ رو شمر دیکھ لے گا، تماچے مارے گا۔ روتے ہو ماتم کرتے ہو ماتم، سلامت رہو بھائی، رو جتنا ماتم کر سکتی ہو۔ اللہ جانے اگلے سال کوئی زندہ رہے کوئی نہ رہے، کوئی مر جائے۔ راجہ صاحب دعا بعد میں مانگنا، مل کے پرسا دیتے، میں مجلس ختم کروں تو میرے سینے لگ کے مجھے سید سمجھ کے سکینہ کا پرسا دینا، میں تجھے عزادار سمجھ کے جو سید جسے ملے اس مجلس کے بعد اسے پرسا دے کے کہنا سکینہ کا بڑا افسوس ہے۔ سنتے ہو راجہ صاحب، آپ فرمائش کر دیتے
میں بھی پڑھ دیتا ہوں شہادت. آج تک تیرے ہاں میں نے شہادت نہیں پڑھی. 2 روایتیں میں نے پڑھی ہیں کتابوں میں. تیسری روایت میں نے سنی ہے بزرگوں سے. ایران کے ایک مجتہد سے میں نے پوچھا تھا کون سی روایت پڑھوں؟ قبلہ اس نے مجھے کہا تھا انہوں نے کہ جس روایت میں سکینہ شہزادی سکینہ زیادہ مظلوم نظر آئے وہ روایت پڑھ. میں وہی روایت پڑھتا ہوں. آئی کوفہ میں ختم کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جب گھر جاؤ نا 3.5 سال کی بیٹی ہو یا بہن ہو اگر سو گئی ہو اس کا منہ چوم کے اتنا کہہ دینا سکینہ یہ مر جاتی تو زندان میں نہ مرتی. ماتم کرتے ہو ماتم کرتے ہو. یا ثانی زہرا سید دادا او میرا نوجوان میرا پیارا بچہ سید ہے اور کوئی روئے نہ روئے تو ضرور رو. چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے اس وقت کسی اور قوم کے بچے بھی رو رہے ہیں سکینہ کو. یہ صرف میری قوم ہے جن کے چھوٹے چھوٹے 4 سال کے بچے سکینہ کا ماتم کر رہے ہیں اس وقت کھنا کاک میں بیٹھے ہوئے. اب رباب عرش کا پایا پکڑ کے کہتی ہے بار الہا ان بچوں نے سکینہ کو تماچے لگتے نہیں دیکھے. روتے آؤ. ہے حوصلہ قبلہ حوصلہ. گزار آئی 1460 میل آ گئی دمشق کی سرحد پہ. بازار عبور کر آئی. باب الساعات پہ 15 اذانیں سن لی. آدھی رات کو دربار میں گئی. درمیان میں یزید کا تخت 400 کرسی لگی ہوئی سفیروں کی. سامنے علی کی بیٹیاں. اگر تجھے رونا نہ آئے تیرے جگر میں اگر قبر ہو زینب کی یا زہرا کی رونا نہ آئے میں سید دامن ہوں گھر تک روتا جائے گا. قبلہ ظلم نہیں. آدھی رات کا وقت ایک رسی 18 گردنیں سامنے کھڑی ہے چپ کر کے دیوار کے ساتھ. کنات کے پیچھے یزید کی بہو بیٹیاں کنات کے سامنے علی کی بیٹیاں. سلامت رہو جی کر کے نہ رو شادی 18 سیدادیاں. او میرا نوجوان کہتا ہے بازار میں زینب کیسے چلی ہے. مجھے علی کی عزت کی قسم اگر مرنا چاہتا ہے تو سن مجھ سے 2 میل بازار اتنے بارش تھی پتھروں کی زینب نے بیٹھ کے عبور کیا. 2 میل بازار بابی زینب نے ماتم کرتا ماتم پتہ چلے زینب کو رونے والے بیٹھے. شام کر کے نہ رو. حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی. مصائب کی حد سن رہا ہے اگر آ گئی دربار میں بس قبلہ آج چکے شہادت پڑھنا ہے. اگر میں چھوڑ دوں تو بھی مجھے کہنا ہے میں ساروں میں ہو سکتا میں بے ہوش ہو جاؤں لیکن یہ ضرور پوچھنا ہے مجھ سے نہیں پڑھتا دربار یزید تو نہیں برداشت کر سکتا. آ گئی زندان میں ساری بیبیاں سو گئی. اب کوئی اور سنے نہ سنے میری ماں بہن ضرور سنے. دور سیدادیاں سوئی ہوئی ہیں. ایک سجاد ہے گردن میں توق ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں زنجیر کمر میں زنجیر. قبلہ چپ کر کے بیٹھا ہے. اس کی گردن میں بائیں ڈال کے سکینہ کبھی کبھی اس کے چہرے کا بوسہ لے کے آہستہ سے کہتی ہے سجاد بھائی بابا ملا. سجاد بھائی بابا ملا. سجاد بھائی بابا ملا. سجاد کہتے ہیں سکینہ یہ زندان ہے بابا کہاں سے لے آؤ. آواز آئی بابا بابا بابا. ساری رات روتی رہی. اگلا دن روتی رہی. اگلی رات روتی رہی. اگلا دن روتی رہی. جب 3 دن 3 راتیں ہو گئی آدھی رات کے وقت سجاد کہتا ہے سکینہ تجھے میری غربت کا واسطہ اب سو جا. جب کہا نا سو جا سکینہ نے سجاد کو چھوڑا
आवाज आई तू बीमार है, पहले तू सो फिर मैं सोऊंगी। सकीना ने सज्जाद ने हथकड़ियां समेटी, सज्जाद सो गया। सकीना ने सज्जाद की आगोश छोड़ी, पत्थर मेरे सामने रखो। अल्लाह जाने मैं किस मस्ती में पड़ रहा हूँ। अगर पत्थर से पानी ना निकले सकीना के मसाहिब का तो सकीना बिन्तुल मसाहिब नहीं किबला। सकीना चली, ना बीबियों के पास गई, ना भाई की गोद में गई। राजा साहब देख मेरी तरफ, पुरसा देना है। ना बीबियों के पास गई, ना भाई के पास गई। चलती 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 जिंदान की आखिरी दीवार के पास जाके एक पत्थर का टुकड़ा उठा के उसका सिरहाना बना के रेत पे सर रख के सकीना सो गई। आहिस्ता से आवाज आई, बाबा इस वक्त शाम के रईसों की बेटियां और तकियों पे सर रख के सो रही है। और बाबा मैं तेरे सीने पे सोने की आदी थी। सलामत रहो, सलामत रहो। रोते हो सारे, करते हो मातम, करते हो मातम। संभल सको तो सुनो, संभल जाओ। ओ मेरी माँ बहनों, शाह साहब 100 कोई नहीं बेहोश हो रहा है, होने दो। इसे बड़े पानी पिलाने वाले हैं, इसके हाथ मलने वाले बहुत हैं, इसके रोने वाले भी बहुत हैं। वो हुसैन की औलाद थी, ऊंटों से गिर गिर के मरते रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। सलामत रहो भाई, बात नहीं, हौसला हौसला मेरे नौजवानों। इधर सकीना को नींद आई। राजा हज़रत अब्बास किबला एक मर्तबा फिर कहें, बीवी ने बाबा को कैसे याद किया? आवाज आई, बाबा इस वक्त शाम के रईसों की बेटियां तकियों पे सर रख के सो रही है। मैं तेरे सीने पे सोने की आदी थी। बाबा ईंट पे सर रख के, पत्थर पे सर रख के सो रही हूँ। बाबा मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी। बाबा दुआ कर मुझे नींद आ जाए। बाबा तीसरी रात है, जब मुझे नींद आ जाए बाबा ख्वाब में जरूर आना, हो सके तो असगर को भी ले आना। किबला सकीना सोई, खत्म भाई, खत्म। कोई रो सके या ना रो सके, बर्दाश्त से बाहर हो गया। साजी बेहतर ये है राजा साहब मैं यही छोड़ दूं। राजा हज़रत अब्बास बेहतर ये है मैं यही छोड़ दूं। मसाहब पढ़ू आगे, सुनना चाहते हो फिर रोकना नहीं, फिर रोकना नहीं। इधर सकीना को नींद आई, उधर सज्जाद को नींद आई, उधर जिंदान का दरवाजा खुला, यजीद का सिपाही आया, उसने जंजीर हिलाए, सज्जाद के जख्म ढीले, जख्म दुखे, सज्जाद की आंख खुली। आवाज आई, जालिम नाम नहीं आता था, कैदी करके बुला लिया होता। आवाज आई, कैदी जाग। सज्जाद कहता है क्या हुआ? आवाज आई, तेरी कितनी बहनें हैं, तेरी कितनी बहनें हैं? आवाज आई 3, एक को मदीने छोड़ आया, एक करबला में बेवा हो गई। सिपाही कहता है नहीं कैदी, तेरी सबसे छोटी बहन जो सबसे छोटी कैदन है, जो बाबा बाबा करके रोती है, वो कहाँ है? कैदी कहता है 3 दिन 3 रातें रोने के बाद वो सामने जिंदान की रेत पे वो दी पत्थर पे सर रख के वो सोई हुई है। सिपाही कहता है इसे जगा। कैदी कहता है क्यों? कैदी कहता है क्यों? आवाज आई, कैदी शाम के औरतों ने यजीद को दरखास्त दी है, एक कैदी बच्ची है जो बाबा बाबा करके रोती है, हमारी बेटियां सो नहीं सकती, उसे किसी ऐसी जिंदान में कैद करो, उसकी आवाज हमारी बेटी। मातम करो ना, मातम करो, अब करो मातम, पता चले सकीना को रोने वाले बैठे। हौसला 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 मेरे नौजवानों। ओ मेरी माँ, कोई नहीं होने दो बेहोश, तो कोई मर जाए, संभाल लो इसको। लफ्ज सुनते आ, ओ इस नौजवान ने लफ्ज सुन लो, आखिर में खत्म कर रहा हूं मैं साहब, तो नहीं पढ़ा जाता। सुनते हो आगे? अच्छा सुनो, आवाज आई, कैदी
او یزید نے تیری اس چھوٹی بہن کے لیے علیحدہ زندان کا حکم دیا ہے. او علیحدہ زندان کا نام آیا, قیدی آیا, آواز آئی سکینہ جاگ, سکینہ جاگ. سکینہ کی آنکھ کھلی, سکینہ کو اٹھایا, آواز آئی تیرے لیے. ایک لفظ سن لو, اس کے بعد تیری مرضی. آواز آئی سکینہ جاگ. سکینہ کو جگا کے قیدی نے اٹھایا, ہر بی بی کو جگایا, ہر بی بی اٹھی. آواز آئی سکینہ سلام کر. وہ آدھی رات کے وقت چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سکینہ کی آواز آئی, پھوپھی زینب میرا سلام, پھوپھی کلثوم میرا سلام, اور پھوپھی رباب میرا سلام, اماں رباب میرا سلام. ماتم کرتے ہو ماتم. آخری لفظ بھائی, حوصلہ حوصلہ حوصلہ. صرف ایک لفظ سن لو, اور میری ماں بہنوں ایک لفظ سن لو, ختم مسائل. سجاد لے کے آیا قبلہ, ختم شاہ جی, سجاد لے کے آیا. میں آخری لفظ پڑھتا ہوں, چھوڑتا ہوں. سجاد لے کے چلا ساری بیبیوں سے. او میری ماں بہنوں, آدھی رات کے وقت سجاد سکینہ کو لے کے آیا زندان کے دروازے پہ. پہلا زندان کھولا, سکینہ کہتی ہے سجاد وہ اندھیرا ہے. آواز آئی سکینہ. اگلا زندان دوسرے میں آئی, آواز آئی گرمی ہے. اور تیسرا زندان جب حوصلہ حوصلہ. آخری لفظ تمہیں حسین کا واسطہ, صرف آخری لفظ سن لو, میں مجلس ختم کر رہا ہوں. شاہ صاحب, شاہ صاحب سن لو. جب پانچویں زندان میں سجاد آیا, سپاہی کہتا ہے اتار اپنی بہن کو. اللہ جانے کیا وقت تھا. قبلہ سجاد کہتا ہے اتر جا. اور سکینہ نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے بھائی کی گردن میں ڈال کے, آواز آئی نہیں اترتی. سجاد کہتا ہے اتر جا. آواز آئی نہیں اترتی. سجاد کہتا ہے اتر جا. آواز آئی میں مر جاؤں گی. سپاہی کہتا ہے جلدی کر. سجاد بیٹھا, بیٹھ کے سجاد نے دونوں ہاتھ اپنی بہن کے چھڑا کے ایک کونے میں بٹھا کے, آواز آئی سکینہ حوالے اللہ کے. ادھر سجاد چلا, ادھر سکینہ اٹھی. اور کبھی کبھی اس دیوار سے آواز آئی سجاد اور تو مجھے نظر نہیں آ رہا. آواز آئی سجاد اٹھ کے ماتم کر, اٹھ کے ماتم کر. سکینہ ایک لفظ تمہاری بڑی مہربانی, آخری لفظ چھوڑ دوں.